قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ، نیکی کی طرف بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھے واعظ کے ساتھ۔ وہ واعظ جب لوگوں میں دل جمی نہ ہو، لوگ بار بار وقت کو دیکھ رہے ہوں، پھر واعظ کا مزہ نہیں آتا اور یہ حکمت بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے، لوگوں کو حکمت کے ذریعے سیدھے راستے کی طرف بلاؤ، اچھے واعظ کے ذریعے سیدھے راستے کی طرف بلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض تقریریں جادو ہیں کہ جب بولتے ہیں لوگوں پر جادو کر دیتے ہیں، اور وہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گویا انہیں کسی اور چیز کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گفتگو فرماتے، آقا علیہ السلام صحابہ کو نصیحت فرما رہے ہوتے، صحابہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہوتے، اگر ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ جائیں پھر بھی انہیں خبر نہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گفتگو کیا کرتے، وہ الفاظ اتنے پختہ ہوتے کہ اس کا روب، اس کی اپنی ایک ہیبت ہوتی کہ صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جو حضور کا منبر ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ اور جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر کرتے، کبھی آخرت کا ذکر کرتے، اللہ کے خوف کا ذکر کرتے، اللہ سے ڈر جانے کا ذکر فرما رہے ہوتے، تو صحابہ کہتے ہمیں یوں محسوس ہوتا ابھی واعظ ختم ہوگا اور قیامت آ جائے گی۔ اور آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے، کھجور کا ایک خشک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ میں جمعے پر کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہوں، آپ نے شاید پہلی بار دیکھا ہوگا ایسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور وہ کھجور کا خشک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے، اس کا سہارا لے لیتے اور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ ایک دن ایک انصاری صحابیہ وہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دیں؟ فرمایا جیسی تمہاری مرضی۔ تو اس نے ممبر بنوا دیا، ایک خوبصورت اس نے ایک ممبر بنایا اور مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ جمعہ آیا، آقا علیہ السلام اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب اس ممبر پر کھڑے ہوئے، ادھر سے الفاظ نکلے اور فضائیں حضور کے الفاظوں سے گونجی ہیں، اچانک رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی، چیخنے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ چیخنے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ صحابہ نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں سمجھ نہ آئی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے اور اس تنے کے پاس چلے گئے اور اسے اپنے ساتھ اس طرح چمٹا لیا جس طرح ماں بچے کو چمٹا لی، اور وہ جو رونے کی آواز آ رہی تھی وہ بند ہو گئی۔ وہ تنا حضور کی، جو آقا علیہ السلام تنے کو چھوڑ کر ممبر پر آ گئے تھے، اس جدائی پر رونے لگ گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس تنے سے فرمایا اگر تو کہے تو میرے جنت میں میرا ساتھی بن جا، تجھے جنت میں نہ لگا دے۔ پھر آقا علیہ السلام نے گڑھا کھودنے کا حکم دیا اور اس تنے کو اس میں دفن کیا۔
اور فرمایا کہ اگر میں اسے چپ نہ کراتا قیامت تک یہ میری جدائی میں ایسے ہی روتا رہتا۔ اب یہ حدیث سن لی، وہ ایک بے جان تنا جو خوش تنا تھا، اس کے اندر جان نہ تھی، اس کے اندر روح نہ تھی، اس کی زبان نہ تھی، اس کے پاس عقل نہ تھی، لیکن محبوب کی جدائی میں رو پڑا، حضور نے اسے نواز دیا۔ مجھے بتائیں جو حضور کا امتی ہو، حضور کی محبت میں واری واری جاتا ہو، حضور کی محبت میں روتا ہو، حضور کے نعرے لگاتا ہو، حضور کے نام پر مر مٹتا ہو، حضور کے ترانے گاتا ہو، مجھے بتائیں کبھی حضور اسے اپنے سے جدا کر سکتے ہیں؟ حضور اسے بھی نوازیں گے۔ تو لوگوں حضور کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کریں، حضور کی محبت میں والی جائیں۔ اب وہ محبت کس طرح کی ہو؟ کیا نام جپتے رہیں، صرف نام کی مالا جپتے رہیں کہ ہمیں حضور کے ساتھ محبت ہے؟ ایسی محبت قابل قبول نہیں ہے۔ محبت وہی ہوتی ہے حقیقی محبت کہ عملی محبت ہو۔ مصطفیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو، بس نماز پڑھنے آ جاؤ، یہ عملی محبت ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اس قرآن کو تھام لو، ہدایت پا جاؤ گے، اس قرآن کو تھام لو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، یہ حقیقی محبت ہے۔ مصطفیٰ نے جس جس کرنے کا حکم دیا اسے کرنا شروع کر دو، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ، یہ حقیقی محبت ہے۔ تو بات واز کی ہو رہی تھی، صحابہ کہتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب کیا کرتے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہمارے دلوں میں گھر کر گئے ہیں، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرت عمر خطبہ دیا کرتے، ادھر کیسر و کسریٰ کانپ جاتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ کے پیر و مرشد حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، وہ آپ کے ماموں بھی ہیں رشتے میں، انہیں کہا کرتے جنید واز کیا کرو۔ حضرت جنید بغدادی کہتے کہ ابھی میں اس قابل نہیں ہوا، ابھی میں خود عمل کرنا شروع کر دوں پھر لوگوں کو کہوں گا۔ چند دن گزرتے حضرت سری سکتی پھر فرماتے جنید واز کیا کرو، آپ پھر ٹال دیتے، آپ پھر فرماتے جنید واز کیا کرو، کیونکہ دین اصل یہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے، میں سیکھ لوں، میں پڑھ لوں، میں سمجھ لوں، اپنے تک محدود رکھوں، اس کا مجھے تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن سیکھنے کا اصل مقصد جو لوگوں کو سکھانا ہے وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو وہ انہیں کہتے سری سکتی رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی کو کہ واز کیا کرو، وہ پھر ٹال دیتے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں جاگا، میں سو رہا تھا کہ بغداد کی گلیاں جھومنے لگ گئیں، مجھے خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوا۔ بہت سی باتیں ہوئی، جب حضور رخصت ہونے لگے تو فرمایا جنید تقریر کیا کرو۔ جب صبح اٹھے بڑے خوش کے حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں اپنی قسمت پر قربان جاؤں، جس بندے کو ایک بار حضور کا دیدار نصیب ہو جائے وہ بندہ اس ایک مرحلے میں 2999 درجے ولایت کے پار کر جاتا ہے، جسے ایک بار حضور کا دیدار نصیب ہو۔ اب بڑے خوش ہیں، اور پھر اچانک دل میں چور آ گیا، کہا کہ میرے پیر و مرشد نے کبھی نہیں بتایا کہ انہیں حضور کا دیدار ہوا ہے یا نہیں ہوا، مجھے تو ہو گیا ہے۔ اب یہ دل میں چور آ گیا۔ اب فجر کی نماز ان کے پیچھے پڑھنے گئے، تیسری صف میں کھڑے ہو گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی حضرت سری سکتی نے فرمایا کہ جنید آگے آ جاؤ۔ اب دل میں چور تھا کہ مجھے تو حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے، کبھی شیخ صاحب نے تو کبھی بتایا ہی نہیں ہے، اگر ہوا ہوتا تو ضرور بتا دیتے۔ کسی نے کہا نا جڑے محرم یار راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہوتے بول دے۔ انہیں کیا پتا تھا، دوسری صف میں آ گئے، فرمایا کہ جنید اور نزدیک آ جاؤ، اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور پھر سر جھکا کر ایسے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔
تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی، کہا جنید اب تو واز کیا کرو گے نا؟ اب تو واز کیا کرو گے نا؟ حضرت جنید بغدادی دل میں چور تھا، کہنے لگے اب کیا ہوا، اب کیا ہوا؟ خیر وہ پھر دوبارہ سر جھکا لیا، پھر تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد پھر آنکھیں کھولی، کہا جنید اب تو واز کیا کرو گے نا؟ پھر وہی بات، حضرت اب کیا ہو گیا ہے؟ پھر نہ سمجھے جنید بغدادی، شیخ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں اب تو واز کیا کرو گے نا؟ سمجھ نہ آئی۔ وہ تھا نا ایک بار مجھے حضور کا دیدار نصیب ہوا، انہوں نے پھر سر جھکا لیا، کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا، آنکھیں کھولی اور اپنے جبے کو سمیٹا اور میری طرف دیکھا۔ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں ایسا جلال تھا، اس سے پہلے میں نے ایسا جلال کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ چہرہ سرخ ہو گیا اور مجھے کہا کہ جنید مجھے رات کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے، اور میں نے اللہ سے عرض کی باری تعالیٰ جب کبھی تیرے مصطفیٰ کا بغداد کی گلیوں سے گزر ہو، میں نے ایک بندہ تیار کیا ہے جنید بغدادی، اپنے محبوب سے فرمانا انہیں بھی دیدار عطا کر۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی اللہ اکبر، اور میں نے اپنا قمیض پھاڑ دیا، اپنے حواس میں نہ رہا۔ جب ہوش آیا ان کے پاؤں میں گر پڑا اور میں نے معافی مانگی اور کہا کہ ہمیں تو دیدار بھی شہر کی وجہ سے نصیب ہوا۔ یہ ولی کامل ہوتا ہے، یہ ولی کامل ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک، حضور قطب سبحانی، قطب الاقطاب، شہباز لامکانی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آج جن کے حوالے سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، 25 سال آپ کے مجاہدے میں اور چلہ کشی میں ان چیزوں میں گزر گئے، واز نہیں کرتے تھے۔ ایک دن خواب میں حکم ہوا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جنید واز کیا کرو، واز نہیں کرتے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں اجمی ہوں، غیر عربی، اجمی کہتے ہیں ہم سب اجمی ہیں، غیر عربی، اور میرے سامنے بڑے بڑے فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، ان کے سامنے میں کس طرح گفتگو کروں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد القادر اپنا منہ کھولو، اپنا منہ کھولو، اور آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ حضرت غوث پاک کے منہ میں ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے اور انہوں نے بھی لعاب دہن ڈالا، 6 بار ڈالا۔ تو ادب سے عرض کرتے ہیں کہ علی حضور نے 7 بار ڈالا، آپ نے 6 بار ڈالا ہے، تو آپ بھی 7 بار ڈال دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی، اب یہ خواب کی کیفیت ہے، کہنے لگے کہ حضور نے 7 بار ڈالا، میں حضور کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ یہ خواب کی کیفیت ہے اور ادب کا یہ عالم ہے۔ آج لوگ کہتے پھرتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں، بدبختو تم جیسے حضور۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کی برابری نہیں کر سکتا، 6 بار لعاب دہن ڈالا، اور پھر آپ کی زبان میں ایسی فصاحت آئی جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کی کرامت تھی، بہت بڑی کرامت۔ آپ واز کیا کرتے تھے اس دور میں جب میڈیا کا دور نہیں تھا، اشتہارات کا دور نہیں تھا، جب کوئی اس طرح کی خبر رسانی کا دور نہیں تھا۔ 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا جو آپ کے خطابات کو سنا کرتا تھا، اور بیک وقت 4000 علماء آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے اور جو آپ واز فرمایا کرتے ان کے وازوں کو لکھا کرتے تھے۔ اور آپ کی ایک کرامت تھی، جس طرح پہلی صف میں بیٹھا وہ شخص آپ کی باتوں کو سن رہا ہوتا، جو آخری صف میں کھڑا ہوتا وہ بھی اسی طرح باتوں کو سن رہا ہوتا۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ آپ جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ گھرانہ بڑا ہی عظیم ہے۔ آپ حسنی حسینی ہیں، باپ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، والدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سلسلہ جا ملتا ہے۔ حسنی حسینی تھے، سید تھے۔ ایک بزرگ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر چلا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ریاست کر رہے ہیں۔
3 دن ہو گئے، بھوک تھی، نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے، دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، تو بھوک تھی تو سیب اٹھا لیا، اسے کھا لیا۔ جب کھا لیا پھر ذہن میں خیال آیا اس کا مالک پتہ نہیں کون ہے، اجازت تو میں نے دی ہی نہیں، بغیر اجازت کے کھا لیا، یہ تقوی کا عالم تھا۔ اب نہر کے ساتھ ساتھ چل پڑے کہ ادھر سے سیب آیا ہے، پتہ چل جائے گا کہاں سے آ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ چلتے گئے، دور آگے جا کر دیکھا کہ کنارے پر ایک باغ ہے سیبوں کا، اور سیبوں کا ایک درخت وہ نہر کی طرف ہے، تو سمجھ گئے یہیں سے سیب گرا ہوگا۔ اب اس باغ کے مالک کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضرت ایک سیب آ رہا تھا، آپ کی اجازت کے بغیر سیب کھا لیا، یا تو مجھے معاف کر دے، اگر کوئی ہرجانہ ہے تو مجھے بتا دے، میں وہ ادا کر دوں گا۔ اب وہ بھی صاحب نظر تھے، وہ سمجھ گئے یہ کوئی در یکتا ہے، یہ کوئی گوہر نایاب ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ کوئی خاص ہے۔ چہرے کے تیور بدل گئے، کہا کہ ایسے معافی نہیں ملے گی، 2 شرطیں ہیں انہیں پورا کرنا پڑے گا۔ تو کہنے لگے اچھا اگر 2 شرطیں پوری کر دوں تو معافی مل جائے گی؟ کہا پھر معافی مل جائے گی۔ پہلی شرط جو انہوں نے بتائی وہ ان کا نام تھا حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہنے لگے پہلی شرط کہ 12 سال تک تمہیں میرے باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی، یہ ایک سیب کھانے کی کے بدلہ میں 12 سال، اور جب اس شرط کو پورا کر لو گے پھر دوسری شرط بتاؤں گا۔ اب 12 سال آپ گوڈی کرتے رہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اچھا جو باغ میں جو عمدہ سیب ہے وہ لے کر آؤں، چند مہمان آ گئے، عمدہ سیب لے کر آؤں۔ اب وہ بزرگ گئے، سیب لے کر آئے، تو آپ نے دیکھا وہ سیب کچے تھے، تو جھڑک کر کہا کہ تمہیں 12 سال ہو گئے اس باغ میں رہتے ہوئے، ابھی تک پتہ نہیں چلا عمدہ سیب کون سے ہوتے ہیں، کچے سیب کون سے ہوتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں معذرت خانہ لہجے میں، کہا کہ حضرت ایک سیب کھایا تھا، 12 سال سے بھگت رہا ہوں، میں نے آپ کے باغ میں گوڈی کرتا ہوں، سیب نہیں کھاتا میں۔ ان کا تقویٰ تھا تو انہوں نے سینے سے لگا دیا، کہا کہ ہاں ایک شرط پوری ہو گئی، اب دوسری شرط، میری ایک بیٹی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ کہا کہ اچھا نکاح کر لوں پھر تو معافی ہو جائے گی نا؟ فرمایا ہاں پھر معافی ہو جائے گی۔ اب نکاح ہو گیا، جب اندر گجرے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اندر ایک خوبرو، ایک دوشیزہ، ایک حسین، ایک شہزادی اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آپ کے جو ذہن میں تھا وہ تو اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے اور لنگڑی ہے، تو آپ فوراً آپ باہر کی طرف دوڑے کہ ایک سیب کی اتنی سزا تھی، دوسری سزا نہ کوئی ہو جائے، اور تیزی سے باہر نکلے، دروازے کی جو چوگاٹ ہے ان کے ماتھے پر لگی اور خون کا فوارہ ابل پڑا، دوڑ کر حضرت عبداللہ سومی کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ اندر اندھی، بہری، لنگڑی وہ لڑکی ہے، وہاں پر ایک حسین، دوشیزہ، خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ تمہارا نکاح اس سے ہی ہوا ہے، جو تمہیں میں نے یہ کہا وہ اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، وہ اس معنی میں کہ اندھی اس اعتبار سے آج تک اس نے کسی نامحرم کو دیکھا نہیں ہے، اور گونگی اس اعتبار سے ہے آج تک اس نے کسی نامحرم سے بات نہیں کی، بہری اس اعتبار سے ہے آج تک اس نے کسی نامحرم کی گفتگو کو سنا نہیں ہے، اور لنگڑی اس اعتبار سے ہے آج تک اس نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا۔ اب یہ کون تھے جن کے تقوی کا یہ عالم ایک سیب کھایا اس کا پتہ کرنے آ گئے، اور 12 سال تک محنت کرتے رہے ایک سیب کی تلافی کے لیے، اور وہ پھر وہ خاتون جس نے آج تک کسی نامحرم سے نہ تو گفتگو سنی، نہ دیکھا، نہ کلام کیا، نہ باہر گھر سے نکلی، یہ عورت ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور وہ جو بزرگ تھے وہ سید ابو الحسن موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ تھے، اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والدین تھے۔ جب والدین ایسے ہوں تو اولاد عبد القادر جیسی ہوتی ہے، جب
والدین اس طرح اپنے آپ کو حرام کے لقمے سے بچاتے ہو پھر اولاد نیک ہوتی ہے. آج ہم حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالیں اور وہی اولادوں کو کھلائیں اور پھر یہ کہیں کہ اولاد کہنا نہیں مانتی. مجھے بتائیں آپ نے حرام کا لقمہ نہیں ڈالا اس کے منہ میں, رشوت کا پیسہ نہیں ڈالا, غصب شدہ کمائی اس کے منہ میں نہیں ڈالی, اولاد پھر نیک کہاں سنی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. ان میں سے پہلا وہ شخص جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو, والدین اس سے راضی ہوں, وہ بندہ مرا سیدھا جنت میں داخل ہو گیا. اگر بوڑھے ماں باپ ان کی خدمت کریں, ان سے حسن سلوک کریں, محبت کے ساتھ پیش آئیں, اگر بڑے والدین ہیں, پہلا یہ شخص. دوسری وہ عورت جو اس حال میں فوت ہوئی اس کا شوہر اس پر راضی تھا, فرمایا سیدھی جنت میں داخل ہو. اور تیسرا وہ شخص جس نے ایسی پختہ توبہ کی, ایسی پکی توبہ کی, دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کا اتنا ہی مشکل ہے جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو دوبارہ تھنوں میں ڈالنا مشکل ہے. اور چوتھا وہ خوش نصیب انسان, وہ خوش نصیب کہ جس نے, بات کیا ہو رہی تھی, 4 خوش نصیب لوگ, ہاں, کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کی اور اس کے سینے میں سیدھا جنت میں داخل ہو گیا. اور چوتھا ان میں وہ شخص تھا جس کی وجہ سے بات شروع کی, چوتھا وہ شخص جس کا کنبہ زیادہ ہے, خاندان زیادہ ہے, اور گھر کے افراد, بیوی ہے, بچے ہیں, اخراجات زیادہ ہیں, اور لیکن وہ اس کے باوجود حرام کی کمائی سے بچتا ہے. فرمایا کہ یہ بندہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا. یہ تھا چوتھا شخص. تو جب والدین ایسے ہوں پھر اس کے سلے میں میرے حضور نے فرمایا کہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے ہیں, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نماز پڑھتے فجر کی, سلام پھیرتے, فوراً اٹھ کر چلے جاتے. ایک دن ہوا, دوسرا دن ہوا, تیسرا دن ہوا, آتے اور چلے جاتے. تیسرے دن آ کر صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا, کہا ابو درداء کدھر چلے جاتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ, میرے ہمسائے کے گھر میں ایک اونچا کھجور کا درخت ہے اور اس کا جھکاؤ میرے گھر کی طرف ہے, اور آج کل کھجوریں پکنے کا موسم ہے, اور صبح صبح ٹھنڈی ہوائیں مدینہ کی گلیوں کا بوسہ لینے آتی ہیں, اور جب وہ تیز ہوائیں چلتی ہیں وہ کھجوریں میرے گھر کے صحن میں گرتی ہیں. نماز پڑھ کر جلدی سے جاتا ہوں اپنے گھر, کھجوریں اٹھا کر اپنے ہمسائے کے گھر میں دے آتا ہوں, اس خوف سے کہیں میرا بچہ اٹھ کر اس کھجور کو اپنے منہ میں نہ ڈال دے. حرام کے لقمے سے بچنا. جب والدین اس طرح کے نیک ہوں, اولاد عبد القادر جیسی پیدا ہوتی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ مادر ذات ولی تھے, ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے. بعض لوگ ولی بنتے ہیں مجاہدے کر کے, چلے کر کے, اور دنیا سے کٹ ہو کر پھر جا کر مرتبہ ولایت پر پہنچتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ مادر ذات ولی تھے, اور آپ کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں ہوئی. ماہ رمضان کا مہینہ ہے, اور آپ کی پہلی کرامت کہ آپ دن کو دودھ نہیں پیتے تھے. طلوع فجر سے لے کر مغرب تک آپ دودھ نہیں پیتے تھے, اور علاقے میں یہ بات پھیل گئی کہ سیدوں کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, وہ دن کو دودھ نہیں پیتا, وہ روزے رکھتا ہے. آپ کی والدہ ام الخیر نے اپنے شوہر ان سے ذکر کیا اس بات کا کہ بچہ دودھ نہیں پیتا. اب انہوں نے یہ نہیں کہا اسے حکیم کے پاس لے جائیں, اسے کسی کو چیک کروائیں, دکھائیں یہ دودھ کیوں نہیں پیتا. مسکرا پڑے, کہا کہ عبد القادر کی ولادت سے چند دن پہلے حضور خواب میں آئے تھے, اور حضور نے بشارت دی تھی کہ تیرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی بڑی شان ہوگی. کتنی شان ہوگی؟ فرمایا اس طرح اس کی شان ہوگی جس طرح میری انبیاء کی شان ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم ولیوں میں ایسے ہیں جیسے
نبیوں میں امام الانبیاء ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، 29واں روزہ ہے، اس دن مطلع ابر آلود ہو گیا، آسمان پر بادل آ گئے، چاند نظر نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں تھا بھی کل روزہ ہے یا عید ہے۔ اب سارے سر جوڑ کر بیٹھے، جو چند سیانے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تم عشاء کی نماز پڑھو، تراویحاں پڑھو، صبح اٹھو، سحری کرو اور روزے کی نیت کر لو، فجر کی نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد سیدوں کے گھر چلے جانا۔ اگر تو ان کا بچہ دودھ نہ پیتا ہوا تو سمجھ جانا روزہ ہے، اگر دودھ پیتا ہوا سمجھ جانا عید ہے۔ اور آپ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ولی کب بنے، آپ کب ولی بنے، تو آپ نے کہا کہ مجھے اپنے ولی ہونے کا اس وقت پتا چلا جب میں مکتب پڑھنے جاتا تھا تو مجھے آواز آتی، مدرسے میں داخل ہوتا آواز آتی کہ بچوں جگہ چھوڑ دو ولی آ رہا ہے، اور وہ بچے میری جگہ چھوڑ دیتے، مجھے اس وقت پتا چل گیا تھا میں اللہ کا ولی ہوں۔ جب کچھ بڑے ہوئے اب والدہ نے آپ کو بغداد علم کے حصول کے لیے بھیجا، وہ جگر کا ٹکڑا، اسے علم کے حصول کے لیے بھیجا۔ مائیں پہلے کیسی ہوتی تھی، بچوں کو نصیحت کرتی تھی، کبھی آج والدین جب بچوں کو اسکول بھیج کے نصیحت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ماں نصیحت کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ نصیحت کرے گی بھی تو بیٹا اچھے طریقے سے پڑھنا تاکہ تو کل بڑا ہو کر ڈاکٹر بن جائے اور اچھے پیسے کما کر لائے۔ اب پہلی مائیں کس طرح کی نصیحت کرتی تھی؟ کہا بیٹا علم کے حصول کے لیے جا رہے ہو، میری ایک نصیحت اپنے پلے باندھ دینا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ ماں تھی۔ اگر آج مائیں اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے جہاں پر دنیاوی جیب خرچ دیتی ہیں، باپ دنیاوی جیب خرچ دیتا ہے، 10 روپے دیتا ہے، 20 روپے دیتا ہے، اسے ایک روحانی جیب خرچ بھی دے، کہے کہ بیٹا تمہارا روحانی جیب خرچ یہ ہے، راستے میں جانا تمہیں کوئی بڑا نظر آئے تم نے اسے سلام کرنا ہے، یہ روحانی جیب خرچ ہے۔ یہ ہے والدین کی اولاد کی تربیت۔ اگلے دن پھر جب اسے دنیاوی جیب خرچ دینا ہے، پاکٹ منی دینی ہے، 10 روپے 20 روپے، ساتھ اسے نصیحت کر دیں کہ بیٹا راستے میں اگر کوئی پتھر نظر آئے اسے سائڈ پر کر دیں۔ روزانہ اس طرح کی ایک ایک نصیحت کرتے جائیں بچے کو، کیا اس کی اصلاح نہیں ہوگی؟ تو والدہ نے پہلی نصیحت کی، بیٹا جا رہے ہو سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اب آپ جا رہے ہیں، ایک جنگل میں رات کا وقت ہے، پڑاؤ کیا، ڈاکو آ گیا، سامان لوٹنے لگے، آپ چھوٹے تھے، آپ کی والدہ نے آپ کو 40 دینار دیے تھے، اس دور میں بہت بڑی رقم تھی 40 دینار۔ اب وہ قمیض کے نیچے سی لیے، ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، جی آپ کے پاس کچھ ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ کیا ہے؟ 40 دینار ہے۔ اس نے سمجھا بچہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، آگے چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے کہا بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ ہاں ہے۔ کیا ہے؟ 40 دینار ہے۔ وہ پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار یہ بچہ کہتا ہے اس کے پاس 40 دینار ہے۔ سردار نے کہا واقعی تیرے پاس 40 دینار ہے؟ جی ہاں ہے۔ کہاں پر ہے؟ تو آپ نے قمیض کے نیچے وہ سلے ہوئے 40 دینار دکھا دیے۔ سردار حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ تو چھپا بھی سکتا تھا، کہہ دیتا میرے پاس نہیں ہے، تیری تلاشی کسی نے نہیں دی، تو کہہ سکتا تھا۔ وہ بچہ کہنے لگا کیسے کہہ دیتا، میری ماں نے کہا تھا ہمیشہ سچ بولنا۔ وہ سردار وہ حیران رہ گیا کہ یہ ایک بچہ، اس نے اپنی ماں کی اتنی فرما برداری کی اور میں اتنا بڑا ہو گیا، وہ رب جو مجھے کھلا بھی رہا ہے پلا بھی رہا ہے، نافرمانیاں کرتے جا رہا ہوں۔ اسی وقت اس نے توبہ کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر توبہ کرنے والے سب سے پہلے وہ ڈاکو تھے۔ جب مائیں ایسی ہوں، بیٹے عبد القادر جیسے ہوتے ہیں، اولاد کے نیک ہونے میں والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی والدہ سے اتنے کہنے لگے کہ امی جان اللہ کا شکر ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ کتنے ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے آج تک جب سے ہوش سنبھالا ہے تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ لوگوں یہ جو یہ وہ نماز ہے تہجد کی نماز،
جو فرض نمازیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ نمازیں جو ہیں ان کے لیے مؤذن بلاتا ہے، اگرچہ عبادت اللہ کی ہے، مؤذن صدا دیتا ہے اللہ اکبر آؤ نماز کی طرف۔ تہجد کی نماز ایسی ہے کہ اللہ صدا دیتا ہے، اللہ بلاتا ہے، اور ان نمازوں میں مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، اور اس نماز میں تہجد کی نماز میں اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی سائل سوال کرنے والا، اس کے سوال کو پورا کیا جائے، کسی کی کوئی حاجت ہے میں اس کی حاجت کو پورا کروں، وہ اللہ فرما رہا ہو، یہ ایسی نماز ہے۔ تو کہا امی جان اللہ کا شکر ہے کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آپ کی والدہ ہنس پڑی، فرمایا کہ بیٹا فرید اس میں اکیلا تیرا کمال نہیں ہے، اس میں میرے دودھ کا بھی دخل ہے، تجھے میں نے 2 سال دودھ پلایا، کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ اولاد کے نیک ہونے میں ماں باپ کا بڑا دخل ہوتا ہے، تو اگر آج کے والدین اس طرح کریں تو اولاد خود بخود نیک ہوگی، لیکن اگر والدین حرام کھائیں اور پھر توقع رکھیں یہ بچے ہمارا ادب کریں گے، یہ بچے نیک بنیں گے، اس توقع کو ذہن سے نکال دیں۔ آخری بات حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کے حوالے سے، یہ جو ماہ ربیع الثانی ہے، اس ماہ مقدس میں آپ کی وفات ہوئی تھی، اس وجہ سے اس ماہ مقدس میں بڑی 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ آپ کا پیغام دیکھیں، ہر ماہ 11ویں شریف منانے سے حضور غوث اعظم خوش نہیں ہوتے، یہ بات ذہن میں بٹھا دیں۔ سال کے بعد ایک بار محفل میلاد کرا لینا اور جنت کی ٹکٹ لے لینا یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی ایسا اصول نہیں ہے، اللہ کرم کرے تو اس کی مہربانی ہے، مگر نظام ایسا نہیں ہے۔ ہم سے عمل مانگا گیا ہے، ہم سے سجدے مانگے گئے ہیں، ہم سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تقاضا کیا گیا ہے۔ حضور غوث اعظم آپ کا قول ہے، آپ کہتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو، بڑے بڑے لوگ جو اپنے بدن پر مٹی نہیں لگنے دیتے تھے، اپنے کپڑے کو میلا نہیں ہونے دیتے تھے، جاؤ جا کر دیکھو ان کے مردے خراب ہوئے پڑے۔ تمہیں آخرت کی تمہیں یاد دلا رہے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرو، یہ غوث اعظم کا پیغام۔ ولی وہ ہوتا ہے جو مرید کے باطن کو صاف کرے، ولی وہ ہوتا ہے جو مرید کو اپنے گرد نہ گھمائے، اسے اللہ کی طرف مصطفیٰ کی طرف لے جائے۔ سبحان اللہ۔ ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر بندے کو خدا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر بندہ اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ولی یہ ہوتا ہے۔ حضرت میاں شیر محمد شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، تو ایک دن جمعے کے خطبے کے لیے آئے اور کہا کہ آج بولنے والا خطبہ نہیں دینا، آج خاموشی والا خطبہ دینا ہے۔ منبر پر بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے اور سامعین کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور مرید دھاڑے مار مار کر ہو رہے ہیں آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر۔ یہ ولی ہوتا ہے، اور ولیوں کا یہی پیغام ہے۔ جو حقیقی معنوں میں ولی ہیں، جو واقعی ولی ہیں، وہ اپنے گرد نہیں گھماتے، وہ اللہ کے راستے کی طرف لے جاتے ہیں، مصطفیٰ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو اگر حضور غوث اعظم سے محبت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، تو یہ محبت 11ویں منانے سے پوری نہیں ہوتی، سال میں ایک بار محفل میلاد کرانے سے نہیں ہوتی۔ اگر حضور غوث پاک سے محبت ہے، ان کے فرامین پر عمل کریں۔ آپ نے توحید کا درس دیا، آپ نے محبت مصطفیٰ کا درس دیا، آپ نے حکم خداوندی کی پیروی کا حکم دیا، یہی آپ کے خطبات ہیں اور یہی آپ کا پیغام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان جنگ میں ہیں، میدان عمل میں ہیں، اور ایک مشرک کے ساتھ جنگ کر رہے، اسے پچھاڑ دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کی گردن کاٹنے لگے۔ اس نے آپ پر تھوک دیا، اب ہاتھ میں تلوار ہے، گردن پر تلوار رکھی ہوئی ہے، اس نے تھوک دیا، آپ کے پیچھے ہٹ گیا، کھڑا ہو گیا، بڑا حیران ہوا کہ تو مجھے قتل کرنے لگے تھے، چھوڑ دیا مجھے؟ تو کہنے لگا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جب میں تیرے ساتھ جنگ کر رہا تھا، میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، جب میں نے تجھے پچھاڑ دیا تب بھی میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، جب میں تیرے سینے پر بیٹھا
پیش نظر اللہ کی رضا تھی، میں تیری گردن کاٹنے لگا، پیش نظر اللہ کی رضا تھی، لیکن جب تو نے تھوک دیا میرا اندر انا میری شامل ہو گئی، اب اللہ کی رضا نہ رہی، اس لیے چھوڑ دیا۔ بندہ بڑا حیران ہوا اور اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام ہے، اللہ کے لیے کام کریں، مصطفیٰ کے لیے کام کریں اور اللہ کی محبت میں، مصطفیٰ کی محبت میں فنا ہو جائیں۔ یہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو سنیں، نمازیں پڑھیں، آپ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں اس پر عمل کریں، یہی اصل دین ہے اور اسی کا ہمیں کہا گیا ہے۔ صرف آپ یہ کچھ کرتے رہیں اور آپ نمازیں نہ پڑھیں، آپ کی 11ویں شریف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر 11ویں شریف کے لیے آتے ہیں، حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، آپ نمازیں پڑھیں، بس آپ حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ